عرب کا رواج ہے، جب کسی پہ رشک کرتے ہیں نا تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ، واہ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ عرب والے کہتے ہیں توبہ، توبہ یہ عربی کا لفظ ہے، خوشخبری ہو یار فلاں کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیعت ہو رہی تھی، 1400 صحابہ صلح حدیبیہ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا طوبی لعثمان، طوبی لعثمان، حضرت عثمان تو یار قابل رشک ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشعراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حضرات ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیجیے. واجب الاحترام
معززین مکرمین محترمین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بآواز بلند کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 19واں پارہ سورہ شعراء کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ خلاق عالم خداوند قدوس کے دربار عالی میں دعا ہے، رب لم یزل مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، پھر ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سامعین مکرم، وہ زندگی جس میں رب ذوالجلال کی رضا شامل ہو جائے، وہ زندگی بڑی مبارک، بڑی ستھری اور بڑی ہی اطمینان والی ہوتی ہے۔ جس زندگی گزارنے میں رب کی رضا کی شمولیت نہ ہو، وہ زندگی شرمندگی ہوتی ہے، وہ زندگی حیوانیت اور بہیمیت والی ہوتی ہے۔ جس زندگی میں قدم قدم پہ رب کی رضاؤں کے حصول کی طلب کرتے ہوئے گزاری جائے، وہ زندگی صحیح معنوں میں انسان کو انسان بنا کر فرشتوں کی صف میں کھڑی کر دیتی ہے۔ میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا خالق مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ میں اپنی دولت، اپنی زندگی کی خوبصورتیاں حاصل کرنے میں وقت لگا رہا ہوں، مجھے حلال و حرام کی تمیز نہیں، مجھے خالص صاف رزق اور مشکوک رزق کی تمیز کوئی نہیں۔ اپنی جوانی کے نشے میں دھن ہو کے، اپنی دولت کے نشے میں مخمور اور اسی کے اندر نشے کے اندر زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتے ہوئے وقت گزار رہا ہوں، پھر سمجھ جائیں کہ اللہ کی رحمت نے ہماری انگلی ابھی نہیں پکڑی۔ جب رب کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، سر پہ سایہ کر لیتی ہے، پھر قدم قدم پہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کی توفیقیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہوں، اللہ کبھی بھی روٹی نہیں چھینتے، شاید زیادہ ہی دیں گے۔ جب میرا رب ناراض ہو تو اللہ پانی نہیں چھینتے، شاید اور زیادہ ڈھیر لگ جائے گا۔ جب میرا رب ناراض ہو، اللہ کپڑے نہیں چھینتے، شاید لباس اور اچھا مل جائے۔ جب اللہ ناراض ہوں، اللہ دوستوں کو نہیں چھینتے، شاید دوستوں کے حلقے اور بڑھ جائیں۔ میرا رب جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ میرا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق اور سعادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جب عرش والا رب ناراض ہوتا ہے تو پھر مال کے صدقے خیرات بند ہو جاتے ہیں۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ زبان اس کے ذکر سے خاموش ہو جاتی ہے، پھر یہ زبان غیبت، چغلیاں،
غلط باتیں کرنے میں وقت گزارتی ہے، اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ خود سمجھتے جائیں میری نمازیں 5 ہیں یا 2-3 ہیں، سمجھ جائیں رب ناراض ہے۔ میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، اچھی جگہ تو رب راضی ہے، نہیں تو رب ناراض۔ میری زبان دن میں کتنی بار درود پڑھتی ہے، رب کا نام لیتی ہے تو رب راضی، نہیں تو رب ناراض۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں، اللہ جسمانی نعمتیں بعد میں لیتے ہیں، روحانی طور پہ انسان کو فقیر اور مسکین بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، اور دل کا اطمینان اللہ چھین لیتے ہیں۔ میری بات توجہ سے میرے نوجوان بھائی سنیں گے، میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب میرا رب ناراض ہوتا ہے نا، تو اللہ دل کے اطمینان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کو سکون والی دوائیاں، گولیاں، ٹیبلٹ مل جائیں گی، یار دوائی دو مجھے سکون سے نیند آ جائے، یہ کافر کو بھی آ جاتی ہے، مگر اطمینان والی دوائی کسی ٹیبلٹ کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، کسی سٹور سے، بڑے ڈاکٹر سے، ہسپتال سے۔ دل کا اطمینان اگر آپ کو چاہیے تو وہ اللہ کی رضا میں ملے گا، اور رب کی رضا کب ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے زبان معطر ہو جائے، اللہ دل میں اطمینان کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں، نہ ہم کوئی جانچ پڑتال کرتے ہیں کس کی کوٹھیاں کتنی ہیں، کس کا بینک بیلنس کتنا ہے، لیکن آپ سب کے چہروں سے اطمینان نظر آ رہا ہے۔ ٹینشنیں، پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ ایمان کا بھی حصہ ہیں، مگر اطمینان وہ عظیم دولت ہے کہ دل میں اطمینان آئے تو باقی پریشانیاں انسان کو کچھ بھی نہیں لگتی۔ دل مطمئن ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی رحمتیں میرے ساتھ۔ یہ زندگی انسان کو مل جائے تو وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہے۔ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنے ہیں جس سے یہ زندگی حاصل ہو جائے، اطمینان والی، وہ زندگی مل جائے جس سے اطمینان حاصل ہو۔ اس اطمینان کو حاصل کرنا ہے، کانوں پہ محنت نہیں، چہرے پہ محنت نہیں، اور اسی طرح بالوں پہ محنت نہیں۔ یہ زندگی حاصل کرنی ہے تو بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اس پہ محنت کرنے کی وجہ سے اللہ وہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ ٹکڑا ہے جس ٹکڑے پر رب کی جب نظر ہو جائے رحمت والی، میرے خیال میں ٹھیک تھے، پہلے چھیڑے نا، بس بالکل آواز صحیح ہے، شکر شروع ہو جائے گی پھر مسئلہ بنے گا۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ جس ٹکڑے پہ رب کی رحمت ہونے لگ جائے تو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر میں نے اس کے اس ٹکڑے کو چیک کر کے دیکھا ہے، اس کے اس ٹکڑے میں صرف میری اور آپ کی محبت ہے، میرے اور آپ کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں؟ آپ کا دل ہوتا ہے بس ہر بات کھل کے کی جائے، کوئی اشارے بھی سمجھا کرو۔ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ اونچی آواز سے، کون سا ٹکڑا ہے؟ اونچی آواز سے، دل۔ وہ ٹکڑا ہے جب صبح کا سورج طلوع ہو، بدن کے سارے اعضاء ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو درست ہوا تو ہم بھی درست، تو صحیح ہوا تو ہم بھی درست ہوں گے، اگر تو خراب ہو گیا تو پھر ہم بھی خراب ہوں گے۔ وہ ٹکڑا ہے دل والا، جسے اللہ نے دل پہ کنٹرولر، پورے بدن پہ کنٹرولر بنا کے رکھا ہے۔ یہ دل چاہے تو ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، دل چاہے تو آنکھیں استعمال ہوتی ہیں،
دل چاہے تو کان استعمال ہوتے ہیں، اگر یہ دل اچھی باتیں کرے تو ہاتھ اچھی جگہ استعمال ہوں گے، یہ دل برا ہو جائے تو پھر میرے اور آپ کے ہاتھ بھی برے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا پورے بدن میں اللہ کو جو ٹکڑا پسند ہے وہ کون سا ہے؟ دل، قلب۔ ہم جانور ذبح کریں، ابھی بڑی عید آ رہی ہے انشاءاللہ قربانی کریں گے، میرے بزرگ سندھو صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے چانپیں بڑی پسند ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے مجھے ہڈی والی بوٹی بڑی پسند ہے، کوئی کہتا ہے مجھے مغز بڑا پسند ہے، کوئی انسان کہتا ہے مجھے سری پائے بڑے پسند ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انسان تیرے بدن میں بھی ایک ٹکڑا ہے مجھے وہ بڑا پسند ہے، الا وہی القلب، تیرے دل اور تیرے دماغ میں پورے بدن میں مجھے ایک ٹکڑا پسند ہے، وہ صحیح ہو جائے تو میں اللہ تجھ پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل کر دوں گا۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ اونچی آواز سے کون سا ہے؟ دل۔ اس دل پہ محنت کرنی ہے۔ مجھے بتاؤ صحابہ کے اللہ نے کان کا امتحان لیا، آنکھ کا لیا یا دل کا لیا؟ دل کا۔ یہ دل وہ عظیم ٹکڑا ہے جس کے اندر اللہ کی رحمتیں ہونے لگ جائیں، اللہ کا ڈر آ جائے تو انسان ولی اللہ بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی علامات کی عزت کر لی، قرآن کی عزت کر لی، بیت اللہ کی کر لی، نماز کی عزت کی اور پیارے پیغمبر کی عزت کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ایسا آدمی دل کا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کس کا دل؟ کس کا ولی اللہ؟ دل کا ولی اللہ بنتا ہے، اس کا دل اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایک اور بات عرض کر دوں اسی دل پہ، صحابہ کرام کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ یار تیرے ہیں، فوج میری ہے، جنت میں نے انہی کے لیے سجائی ہے، جنت میں نے انہی کے لیے بنائی ہے، جنت میں سب امتیوں میں پہلی امت آپ کی جماعت جائے گی، وہ ساری باتیں ہیں، مگر کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي سَمْعِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي عُيُونِكُمْ، نہیں، اللہ نے یہاں بھی دل کی بات کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کی جماعت پر محنت کی تو اس دل پر محنت کی، ان کا دل اتنا صاف ہوا، برتن صاف ہو تو پھر پانی ڈالا جاتا ہے، پھر دودھ ڈالا جاتا ہے، صحابہ کے دل اتنے صاف تھے میں اللہ نے ایمان والا پانی انہی دلوں کے اندر ڈال دیا کیونکہ دلوں پہ محنت ہوئی ہے۔ وَلَٰكِنَّ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے صحابہ کی آنکھ کا امتحان لیا، یہی معنی ہے نا قلوبہم کا، اللہ نے پاؤں کا امتحان لیا، اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں کا امتحان لیا، نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے اس ٹکڑے کا امتحان لیا جس ٹکڑے تک میرے پیارے پیغمبر کا بھی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا، کون سا ٹکڑا ہے؟ دل۔ اس دل کو ہم نے درست کرنا ہے۔ یہ دل ہو کیا نہ ہو، جس کو جملہ یاد ہو میں نے رمضان میں بولا تھا، پھر بول دیتا ہوں، آئندہ یاد رکھیں میرے طالب علم بھائی، یہ ہمارا دل ہونا چاہیے، دلدل نہیں بننی چاہیے۔ اس دل میں دنیا کی بھی محبت ہو، کوٹھیوں کی بھی محبت ہو، بنگلے بھی آئے ہوئے ہوں، نہیں، اس دل پہ راج ہو صرف کس کا؟ اونچی آواز سے یاد، اس دل پہ راج ہو تو کس کا؟ اس دل پہ فرمان چلیں تو صرف کس کے؟ اللہ کے۔ اور یہ دل زندگی گزارے تو کس کے طریقے پر؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ تو دل پہ محنت کرنی ہے۔ آئیے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی تھی، بات شروع کرتے ہیں۔ کون سا دل صحیح ہے؟ میرا بھائی عمر بیٹھا ہے، میرا بھائی ضیاء الرحمان بیٹھا ہے، بھائی سعید صاحب ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، گوگا پہلوان صاحب، ڈاکٹر کے پاس جائیں جی دل چیک کرو، اس نے چیک کیا، ماشاءاللہ دل صحیح کام کر رہا ہے، خوش ہو جائیں گے کہ میرا دل درست ہے۔ نہیں، یہ ڈاکٹر کے کہنے پہ درست ہوا ہے۔ ایک دل وہ ہے 5-6 آپریشن بھی ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں تیرا دل درست ہے، اس لیے کہ اس دل میں محبت ہے تو صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔
اللہ کی نظر میں کون سا دل تندرست ہے، کون سا دل بیمار ہے؟ آئیے قرآن کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے نسل انسان میں بسنے والے میرے بندے انسان، بڑی فکر میں لگا ہوا ہے میرے پاس مال کا ڈھیر ہو جائے، میرے بیٹے بہت زیادہ ہوں، میرے بیٹے بڑے لائق فرزند بن جائیں، فکر ہی کوئی نہیں اس دن کی جس میں اللہ نے ایک پائی پائی کا حساب لینا ہے، ڈر ہی کوئی نہیں اس روز جزا کا جس میں اللہ نے ہر چیز کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، بیٹوں پہ محنت ضرور کر، مال پہ محنت ضرور کر، مگر وہ دن کبھی بھولنا نہیں چاہیے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، یہ دنیا ہی سارا سرمایہ نہیں، اصل میں وہ دن اس سے ڈر کے رہنا ہے جس میں یہ تیرا مال بھی کوئی کام نہیں آئے گا، تیری اولاد بھی تجھے کام نہیں آئے گی، اس دن سے ڈرنا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، توجہ کا ہے۔ اچھا میرے اللہ پھر کام کیا آئے گا؟ کون سی چیز کام آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا مال کس کا دنیا میں زیادہ تھا، اس کو لے کے آؤ، پہلے اس کا حساب و کتاب ہو جائے، لے کے آؤ اس بندے کو جس کی اولاد بڑی نیک تھی، اس کا حساب و کتاب پہلے ہو جائے، جس کی اولاد بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے آئی دنیا سے، اس کا حساب و کتاب پہلے ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، دنیا میں بیمار ہوا، بیٹے کو فون کیا ڈاکٹر پہنچ گیا، دنیا میں کپڑے چاہیے، مال پہ ناز و نخرائیں، فوراً کپڑے آ گئے، گاڑی آ گئی، ساری نعمتیں مل گئیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی تیرا مال اور یہی تیری اولاد تیرا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا دن آ رہا ہے، اتنا خطرناک۔ اچھا میرے اللہ، میں نے اپنے بیٹوں کے لیے حرام کی کمائیاں کی، میں نے اپنے بچوں کے لیے ناجائز کمائیاں کی، آج وہ بھی کام نہیں آ رہے، میں نے مال اتنا اکٹھا کیا میری نمازیں رہ گئیں، میں نے مال اتنا اکٹھا کیا کہ میری ماں کی خدمت بھی متاثر ہو گئی، میں نے مال اتنا اکٹھا کیا کہ میں دین سے پیچھے ہٹتا گیا، اب میرا مال بھی کام کا نہیں، میری اولاد بھی کام نہیں آ رہی، اے اللہ پھر کون سی چیز ہے جو مجھے قیامت کے دن کام آئے گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اونچی آواز سے کہو یار سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ الا من اتى اللہ، مستثنا آیا، اللہ نے فرمایا من اتى اللہ، جس کی جھولی میں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن تندرست دل ہوا، قلب سلیم ہوا، اللہ اسے کامیاب بنا کے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ جس کے پاس کیا ہوا؟ تندرست دل ہوا۔ اب سنیے گا، تندرست دل پہ بات کرنے لگا ہوں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس بندے کو قلب سلیم مل جائے، قلب سلیم معنی کیا ہے؟ قلب کا معنی دل، سلیم کا معنی تندرست، صحیح سالم۔ اللہ تیری نظر میں تندرست دل کون سا ہوتا ہے؟
آئیے مفسرین فرماتے ہیں جس آدمی میں 5 چیزیں پائی جائیں وہ سمجھ جائے کہ میرا دل بیمار نہیں، اللہ کی نظر میں تندرست ہے۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ یہ والا ذرا علاقہ خاموش بیٹھا، اونچی آواز سے بولو یار، کتنی چیزیں؟ 5۔ یہ 5 چیزیں سب نے یاد کرنی ہے، بس یہی تقریر ہے آج کی۔ 5 چیزیں جس بندے میں ہوں، 5 وصف جس انسان کو اللہ عطا کر دے، وہ سمجھ جائے کہ میرا دل بڑا پیارا ہے، میرا دل چاہے بیمار ہے جسمانی طور پہ، اللہ کی نظر میں میرا دل تندرست ہے، اللہ کی نظر میں میرا دل بڑا خوبصورت ہے۔ پہلی علامت، پہلا وصف اس دل کا کیا ہے؟ الذی ينفق مالہ فی سبیل اللہ، جو آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جا رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ میرا دل تندرست ہے۔ مال کی محبت دل میں نہیں، دل میں ہوتی تو میں مال خرچ نہ کرتا۔ مال خرچ کرنے والا آدمی مبارک کو اللہ نے اس کے دل کو قلب سلیم بنا دیا ہے۔ پہلی علامت، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا۔ بولو یار میرے ساتھ ساتھ، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرتا ہے؟ مال۔ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرتا ہے؟ عائشہ زیب صاحب تھوڑی آواز بند نہیں ہونی چاہیے۔ کیا خرچ کرتا ہے؟ مال۔ اللہ کے راستے میں مال۔ جس نے مال رب کی راہ میں دینا شروع کیا وہ سمجھ جائے کہ میرا دل کیا ہے؟ تندرست ہے۔ میں ایک واقعہ سنا دوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے، صحابی، عرض کی اللہ کے پیغمبر مال چاہیے، غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرے پیارے عثمان کے دروازے پہ۔ حضرت عثمان کے دروازے پہ پہنچے، اندر سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عثمان اپنی بیوی سے کسی بات پہ بحث کر رہے ہیں، اور وہ بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی، حضرت عثمان نے فرمایا اپنی اہلیہ سے، آج دیے نے تیل زیادہ کیوں کھایا ہے؟ تو نے بتی موٹی بنا دی ہے، آج دیے نے تیل زیادہ کھایا ہے، چھوٹی بنانی تھی۔ وہ آدمی پریشان کہ جو آدمی اپنی بیوی سے اتنی چھوٹی بات پہ جھگڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ واپس جانے لگے۔ حضرت عثمان کو شک ہوا کہ کوئی آدمی میرے دروازے پہ کھڑا ہے، دیکھا، فرمایا ادھر آؤ۔ کدھر جا رہے ہو؟ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا کہ آؤ، جاؤ میرے پیارے عثمان کے پاس، ان سے کچھ اپیل کرو، وہ آپ سے تعاون کریں گے۔ تو پھر واپس کیوں جا رہے ہو؟ آپ اپنی بیوی سے چھوٹی سی بات پہ جھگڑ رہے ہیں، تو میں آپ سے کیا امید رکھ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا 1 منٹ صبر کرو۔ اندر گئے، اس نے سوچا تھا کوئی 10 درہم دیں گے، 10 اشرفیاں دیں گے، پوری تھیلی بھری ہوئی اشرفیوں کی لا کے اس کے جھولی میں رکھ دی۔ وہ کہنے لگا بڑی حیرانگی کی بات ہے، اپنے گھر میں تو آپ اتنے چھوٹی سی بات پہ بحث کر رہے ہیں، مجھے اتنی اشرفیاں دے دی۔ انہوں نے فرمایا ہم اسی طرح اپنے آپ سے مال بچا بچا کے رب کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کا دل قلب سلیم تھا، وہ مال کو ضائع نہیں کرتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے۔ اس لیے نہیں بیٹے کی کوٹھیاں بنائیں گے، اس لیے کہ جب ضرورت پڑی تو جہاد میں خرچ کریں گے، ضرورت پڑی تو غریبوں کو دیں گے، ضرورت پڑی تو فقراء کو دیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، بات ذہن میں آ گئی ہے، ابھی پچھلے ہفتے میں مطالعہ کر رہا تھا، مدینہ منورہ میں 10 بڑے محدثین گزرے ہیں جو تابعین میں سے تھے۔ ان میں ایک ہیں حضرت حسین کے بیٹے، حضرت علی کے پوتے، جن کو امام زین العابدین شیعہ اپنا امام مانتے ہیں۔ ان کا اصل نام تھا علی، علی بن حسین بن علی۔ زین العابدین ان کا لقب تھا، نام نہیں تھا۔ لقب کیوں ملا؟ عبادت زیادہ کرنے کی وجہ سے۔ کتنی عبادت کرتے تھے؟ ساری زندگی فوت ہونے تک روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، 1000 نفل۔ ایسے ہی زین العابدین نہیں کہا جاتا کہ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ اور اگلی بات، 100 گھرانے مدینہ منورہ کے، ان کے گھر میں مہینے کا راشن پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی، کہو سبحان اللہ۔ اور پھر اگلی بات، امام زین العابدین ایک دن بھی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ 100 گھروں میں راشن کون پہنچاتا ہے، اور ان گھروں والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ راشن آتا کہاں سے ہے۔
جس دن فوت ہوئے تو یہ راز آؤٹ ہوا، وہ بھی اس لیے کہ یہ فوت ہوئے راشن آنا بند ہوا، لوگ سمجھ گئے اچھا ہمارے گھروں میں یہ راشن بھیجا کرتے تھے۔ اتنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، تو دل درست ہونے کی پہلی علامت کیا ہے؟ جو آدمی اپنا مال کہاں خرچ کرے، کہاں خرچ کرے، اونچی آواز سے کہاں خرچ کرے؟ اللہ کے راستے میں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، الذی یرشد بنیہ الی الحق، جس بندے کا دل تندرست ہو اس کا دوسرا وصف اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حق بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حق بات کی طرف۔ جس کی اولاد ہو گئی، جوان ہو رہی ہے، وہ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہے بیٹا مال کمانا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، 2 نمبر مال نہیں کمانا۔ جی ہاں، جس بندے نے اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کے انہیں سیدھے راستے پہ چلانا شروع کر دیا، میرے بیٹے نماز کا پابند بن جا، داڑھی رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، بری جگہوں پہ نہیں جانا، میرا بیٹا گاہک تھوڑے آئیں یا زیادہ آئیں سچی بات کرنی ہے، میرا بیٹا ملاوٹ نہیں کرنی۔ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سیدھے راستے پہ چلا دیا، سمجھ جائیں اس کے دل کو اللہ نے قلب سلیم بنا دیا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ جتنے باپ بیٹھے ہیں سب اس پہ عمل کرو۔ اب آئیے، اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے بیٹوں کو کیا سکھلا رہا ہے؟ ہر ایک کا انداز اپنا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو پہلا سبق کیا سکھلانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، میرا بھی بیٹا ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، آپ بھی صاحب اولاد بیٹھے ہیں، ذرا دیکھیے قرآن کے آئینے میں آج تک میں نے اور آپ نے اپنے بیٹوں کو کبھی یہ بھی مسئلہ سمجھایا ہے یا نہیں؟ اللہ کا قرآن قصہ بیان کرتا ہے لقمان کا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا، پیار سے باتیں سمجھانا شروع کی، نماز کا حکم بعد میں، ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم بعد میں، پہلے مسئلہ سمجھایا، اے میرے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو ہم نے اولاد کو سمجھانا ہے۔ آئیے، حضرت یعقوب کا مسئلہ قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب پہ موت کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو بلا کے پوچھتے ہیں اے میرے بیٹو، ایک معنی کرنے لگا ہوں، توجہ ہو، سمجھ آ جائے تو کہنا سبحان اللہ، اچھی بات کی ہے اس طالب علم نے۔ حضرت یعقوب کیا پوچھتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو مجھ پہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، آنکھیں میری بند ہونے والی ہیں۔ شکیل صاحب توجہ ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اگلی بات کرو تو سبحان اللہ کرنی ہے اونچی آواز سے۔ میری آنکھیں بند ہونے والی ہیں، میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ میرے سامنے تو نعرے لگاتے ہو کہ حاجت روا صرف کون، مشکلیں حل کرنے والا صرف کون، بگڑیاں بنانے والا صرف کون، عالم الغیب اور حاضر و ناظر صرف کون، نظر و نیاز کے لائق صرف کون؟ ما تعبدون من بعدی، میں دنیا سے چلا جاؤں تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب کے بیٹے کہنے لگے ابا جی اولاد ہم آپ کی ہیں، تربیت آپ کی ہے، مطمئن ہو کے دنیا سے جائیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو قلب سلیم کی دوسری نشانی کیا ہے؟ الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنی اولاد کو حق کا راستہ دکھائے، اس کے دل کو اللہ نے تندرست بنا دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ آج کل جو دن چل رہے ہیں نا، یہ کس کا موسم ہے؟
عمر صاحب کہیں گے آج کل تربوز کا موسم ہے، آج کل فلاں پھل کا موسم ہے۔ ہاں، وہ پھل ہیں جو جسمانی مزہ دیتے ہیں۔ آؤ میں طالب علم کہتا ہوں، آج کل ایک اور پھل کا بھی موسم ہے جسے علم دین کہتے ہیں۔ یہ وہ پھل ہے جس کی مٹھاس مرتے دم تک کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ وہ پھل ہے جھونپڑی والا بھی کھا لے، امیر بھی کھا لے، دونوں کا ذائقہ برابر، دونوں کا بیٹا حافظ بن گیا، کل دونوں کے ماں باپ کو اللہ وہ تاج پہنائیں گے کہ سورج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ الذی یرشد بنیہ الی الحق، پکڑی انگلی بیٹے کی، چل مدرسے میں قرآن حفظ کر، چل دین کا علم پڑھ، چل ترجمہ قرآن پڑھ۔ الذی یرشد بنیہ الی الحق۔ آؤ نوجوانوں، آپ صاحب اولاد ہیں اور جن کی اولاد اس قابل ہو گئی ہے، خدا را یہ مدرسہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ الذی یرشد بنیہ الی الحق، اپنی اولاد کو علم دین پڑھائیں، کل یہ وہ اولاد بنے گی، آپ اس کو جتنا بھی غصے ہوں گے یہ جی جی کر کے بولے گی، کبھی بدتمیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہوگا فلا تقل لہما اف، باپ برا بلا بھی کہے، ماں جو کچھ بھی کہے اس کے سامنے بولنا نہیں۔ اگر یہی تربیت چاہتے ہو، یہی تربیت چاہتے ہو، پھر اس مدرسے میں داخل کروا دو جس مدرسے میں داخل کرواتے وقت، جس مدرسے کو بناتے وقت ابراہیم نے دعا کی تھی، مولا میں اپنی اولاد کو مسجد کے پاس اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ پکے نمازی بن جائیں۔ کہو بے شک، پکے نمازی بن جائیں۔ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ جس کا دل قلب سلیم ہے اس کی دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا دکھاتا ہے؟ حق کا راستہ، سچ کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہر موضوع پہ طویل جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے لیکن وقت نہیں، آگے چلیں۔ تیسری نشانی قلب سلیم کی کیا ہے؟ تیسری نشانی قلب سلیم کی، جو دل اللہ کی نظر میں تندرست ہے، اس کی تیسری نشانی فرمایا ان یکون قلبہ خالیا عن العقائد الفاسدہ۔ سمجھ آئی یہ بات؟ نہیں سمجھ آئی، ابھی ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ان یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ، میں نے دیکھنا ہے کہ میرا دل تندرست ہے یا نہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہ میرے دل کی دھڑکن تو بتا دے گا، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ تیرے دل سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ لیکن ایک علامت یہ بھی ہے، جس کے دل میں غلط عقیدہ ختم ہو کے سچا عقیدہ آ جائے، وہ سمجھ جائے میرے دل کو اللہ نے قلب سلیم بنا دیا ہے۔ سچا عقیدہ آ جائے۔ سچا عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ سچا عقیدہ کیا ہے؟ سنت، شرک نہیں، بدعت نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج میں مطالعے میں ایک بات پڑھ رہا تھا، بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ مجھے بھی اس کا مستحق بنائے، ہم نوجوانوں کو بھی اللہ بنائے، بوڑھے تو انشاءاللہ اس کے مستحق بنے ہوئے ہیں۔ عرب کا رواج ہے، جب کسی پہ رشک کرتے ہیں نا تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ، واہ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ عرب والے کہتے ہیں توبہ، توبہ یہ عربی کا لفظ ہے، خوشخبری ہو یار فلاں کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیعت ہو رہی تھی، 1400 صحابہ صلح حدیبیہ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا توبہ لعثمان، توبہ لعثمان، حضرت عثمان تو یار قابل رشک ہیں۔ لوگوں نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا اگر شہید ہو گئے تو جنت میں، اگر زندہ ہیں تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ رشک آیا ان پہ۔ اب یہ صحابی لفظ بولے تو کتنا اونچا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ لفظ بولا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے اس امتی کو مبارک دے دو، اس پہ رشک ہے۔ ان میں سے ایک آدمی، ایک انسان کون سا ہے جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے؟ جتنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم سب اس کے مستحق ہوں گے، اور اگر نہیں ہے کوئی تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے عقائد کو درست کر لیں، اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں توبہ لمن وسعتہ سنہ، اس بندے کو خوشخبری جا کے سنا دو جس بندے کی زندگی میں محمد کی سنتیں زندہ ہو جائیں، جس نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے میری سنتوں پہ عمل کر کے زندگی گزاری۔ صرف سنتیں نہیں، آگے بھی سنو، اگلی بات بھی، وہاں سارے اکثر پھنس جائیں گے۔ سنت تو یہ ہے میں نے داڑھی رکھ لی،
میں پھر بھی بدعتیوں کے جنازے میں چلا جاتا ہوں۔ اچھا، سنت پہ تو عمل ہے لیکن ایک خرابی ابھی بھی ہے۔ جی ہاں، میں کہتا ہوں کہ میں سنی ہوں لیکن تیجا 10واں 40واں کی محفل میں بھی چلا جاتا ہوں۔ او جی کی کریے، محلے داری جو ہوئی، خاندان جو ہوا، برادری بیس تے استادی کرنا پہنا تو انو کی پتہ ہے نہیں، استادہ نو پتہ ہوئے نہ ہوئے، اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں۔ یہ صرف استادوں کے لیے نہیں، ہر امتی کے لیے ہے۔ جی ہاں، سنت پہ عمل ہوا، تسبیح میرے ہاتھ میں آ گئی، تہجد کا میں پابند ہو گیا، لیکن کبھی ان پروگراموں میں بھی چلا جاتا ہوں جہاں کھول کے مسئلہ بیان لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اللہ کے ولی بھی غیب جانتے ہیں، ابھی تیرا سنت پہ عمل نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے سنت پہ عمل کیا اور اس کی زندگی میں پھر کبھی بدعت نہیں آئی، ایسے میرے امتی کو مبارک دے دو۔ سنت پہ بھی عمل اور پھر بدعت کی طرف نہیں جانا، بدعت سے پیچھے ہٹ گیا۔ جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے لوگوں۔ جی ہاں، نماز کے بعد اونچی آواز میں صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے لوگوں۔ اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ و سلام حضرت بلال نے کبھی نہیں پڑھا، ابو معذورہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، یہ بدعت ہے لوگوں۔ طوبی لمن وسعته السنة ولم يعد منها إلى البدع۔ سنت پہ ایسا کار بند ہو گیا، جو بھی ہو جائے وہ کبھی بدعت کی طرف نہیں جا رہا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے امتی کو بتا دو کہ تجھے آمنہ کے لال نے شاباش اور مبارکباد دی ہے۔ قلب سلیم کی تیسری نشانی کیا ہے؟ دل سے غلط عقیدے نکل جائیں، غلط عقائد ختم ہو جائیں، عقیدہ درست ہو جائے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ پیارے پیغمبر کی ختم نبوت برحق ہے، آپ کی نبوت ختم نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت جنتی جماعت ہے، یہ سارے عقائد درست ہو گئے۔ فرمایا ایسا آدمی مبارک، اس کے دل کو اللہ نے قلب سلیم بنا دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ اونچی آواز سے کتنی ہو گئی ہیں؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ کون سی بات ہے؟ قلب سلیم کی چوتھی نشانی، ان یکون قلبہ خالیا۔ اللہ اللہ، اللہ مجھے بھی یہ زندگی دے دیں، آپ کو بھی دے دیں۔ ان یکون قلبہ خالیا عن الشہوات۔ جس آدمی کو اللہ نے، میں کس طرح ترجمہ کروں، ایک ترجمہ کرنے لگا ہوں شاید آپ کو پسند آ جائے۔ جس آدمی کو اللہ نے حیوانوں والی زندگی نہیں، انسانوں والی زندگی دے دی، وہ سمجھ جائے کہ میرے دل کو اللہ نے قلب سلیم بنایا ہے۔ حیوانوں والی زندگی کیا ہے؟ جی چاہا جھوٹ بولنے پہ جھوٹ بول دیا، جی چاہا کہ میرے ہاتھ غلط استعمال ہو، چوری اور شراب نوشی پہ لگ گیا، لیکن فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، شراب نہیں، آنکھوں کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، اپنے دل کو اللہ کے حکموں کے تابع کر لیا، دل کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ فرمایا ان یکون قلبہ خالیا عن الشہوات۔ جس کا دل نفسانی خواہشات سے بچ کے زندگی گزار رہا ہے، اسے بتا دو کہ اللہ نے تیرے دل کو قلب سلیم بنایا ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 4۔ بتانی کتنی ہیں؟ 5۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ پھر ایک دفعہ دہرا دوں۔ پہلی علامت قلب سلیم کی کیا ہے؟ بولو ذرا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ دوسری نشانی اپنی اولاد کو حق راستہ دکھانا۔ تیسری نشانی دل سے غلط عقیدے ختم ہو جائیں۔ چوتھی علامت قلب سلیم کی کیا ہے؟ اونچی آواز سے، ابھی کیا بتایا میں نے؟ دل سے نفسانی خواہشات ختم، غلط باتیں نہیں آئیں، ان پہ عمل نہیں۔ 5ویں نمبر پہ ان یکون قلبہ خالیا عمن سوی اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ان یکون قلبہ خالیا عمن سوی اللہ۔ جس کے دل میں اللہ کے علاوہ ہر ایک کی محبت ختم ہو گئی، دل میں اللہ کی محبت آ گئی، سمجھ جاؤ اس کا دل قلب سلیم ہو گیا ہے۔ اللہ کی محبت آئے
تو پھر نبی پاک کی محبت آئے گی، صحابہ کی آئے گی۔ تو میں نے بات شروع کی تھی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن یہ مال بھی کام نہیں آئے گا، یہ بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ ایک مثال سن لیں، آپ میں سے کوئی آدمی امریکہ جائے، ترکی جائے، دبئی جائے، اپنے پیسے پاکستان کے یہ روپیہ لے کر کسی مارکیٹ میں جائیں اور کہیں مجھے یہ چیز دے دو، بتاؤ مجھے آپ کی کرنسی وہاں چلے گی؟ اونچی آواز سے بولو، وہاں چلے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس ملک کا رواج نہیں ہے، یہ اس ملک کی کرنسی نہیں ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤ کرنسی نہیں چلتی، وہ تو جہان ہی الگ ہے، وہ تو جہان ہی بڑا خطرناک ہے۔ اگر انسان پھنس گیا تو خطرہ ہی خطرہ ہے، وہاں یہ کرنسیاں کام کوئی نہیں آئیں گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس کا دل درست ہوا، تندرست ہوا، اس دل کو اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ بات تو دل کی ہے، اللہ پورے بدن کو جنت کا مستحق بنا کے فرمائیں گے اب ہمیشہ کے لیے تو آرام میں رہ، نمازیں اب کوئی نہیں، زکوٰۃ اب کوئی نہیں، اب بہت کچھ تو نے اعمال کیے، اب ساری زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے تیرے آرام اور راحت کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ آگے سنیں ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس قلب سلیم والے کو مبارک دے دو، جنت قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے گی۔ اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے اللہ جہنم کے دروازے کھول کے فرمائیں گے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میرے سوا جن کے تم نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، میرے سوا جن کو پکارتے تھے، چاہے وہ نبی تھے، ولی تھے، پیر تھے، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، آج بلا کے لاؤ ہیں شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، تمہیں جہنم سے بچائیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ تم بری امام کو پکارتے تھے، باب الدین زکریا کو پکارتے تھے، سلطان باہو کو پکارتے تھے، علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو پکارتے تھے، اینما کنتم، وہ کدھر ہیں تیرے معبود جن کو تو میرے سوا پکارا کرتا تھا، آج تیری وہ مدد کرنے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے۔ آدمی کہے گا وہاں پہ یا اللہ ہمیں ایک بار موت دے دے، ایک بار دوبارہ دنیا میں لٹا دے، ہم دنیا میں جائیں ان لوگوں کی کبھی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج ولا صدیق حمیم، تیرا دوست بھی کام نہیں آئے گا، مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد اور بیٹے اور بیٹیاں بھی کام نہیں آئیں گی، آج کام آئے گا تو الا من اتی اللہ بقلب سلیم کام آئے گا۔ اور وہ دل درست کون سا ہے؟ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے بیٹوں کو سیدھی باتیں اور حق بات سمجھاتا ہے، دل سے غلط عقیدے نکالتا ہے، اور اس دل سے نفسانی خواہشات کو ختم کرتا ہے، اور اس دل میں ایک اللہ کی مرضیوں کا راج اور ڈیرا رکھتا ہے، جس میں یہ 5 چیزیں آ گئیں، اس کو اللہ نے قلب سلیم سے نواز دیا ہے۔ امام روح المعانی والے وہ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں جس کو مل جائیں اسے مبارک، اللہ نے اس کو قلب سلیم سے نوازا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے، ان 5 باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں کہوں گا الحمدللہ سال کا آغاز ہو چکا ہے، مدارس میں طالب علم پڑھائی میں ایسے مگن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اور اس کے ساتھ خوشخبری یہ بھی ہے، ہماری جو شہریوں کی، تاجر بھائیوں کی ترجمے کی کلاس مغرب کے بعد ہوتی ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ پر رونق ہو گئی ہے الحمدللہ۔ سب کو ماشاءاللہ، اونچی آواز سے کہو یار ذرا الحمدللہ، پہلے سے زیادہ پر رونق ہو گئی ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ملتمس ہوں، یہ زندگی گزر رہی ہے، یہ برف کی مانند ہے، اس نے پگھلنا ہی ہے، یہ پھر دن واپس نہیں آئیں گے۔ 24 گھنٹے میں صرف 15 منٹ ٹائم دے دو، مغرب کی نماز یہاں پڑھیں، اس کلاس میں بیٹھے اللہ کا قرآن سمجھیں، ایک آیت یا نصف آیت ہم پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔